بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ آج کے اس ویڈیو میں کلمے سے ریلیٹڈ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور یہ واقعہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے۔ کلمے میں بہت تاثیر ہے، بہت برکت ہے، اور کیوں نہ ہو، اسے پڑھنے سے تو ایمان ملتا ہے، اسے پڑھتے رہنے سے ایمان قوی ہوتا ہے، اور آپ کی ایمان کی ضمانت ہے یہ کلمہ۔ جب اس دنیا سے جائیں گے تو اس وقت بھی ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو، تو کلمے کی بہت برکات ہیں، بہت فیض ہے الحمدللہ۔ یہ واقعہ تقسیم ہند سے پہلے کا ہے، پاکستان بننے سے پہلے کا ہے، 2 بچیوں کا ہے۔ ایک بچی مسلمان تھی اور ایک ہندو تھی، دونوں ایک اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ اب جو مسلمان بچی تھی اس کی روٹین تھی، کوئی بات ہو، مطلب کوئی پریشانی آ گئی، سبق یاد نہیں، تو وہ کلمہ پڑھتی، اور اسے سبق یاد ہو جاتا۔ اس کی کوئی چیز گم ہو جاتی کلاس میں تو وہ کلمہ پڑھتی، اسے وہ چیز مل جاتی۔ اب چونکہ وہ ہر کام میں جب بھی کوئی پریشانی ہوتی کلمے کا ورد کرتی، اور جو اس کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھتی تھی جو اس کی دوست بھی تھی اور ہندو تھی، وہ یہ بات نوٹس کرتی کہ یہ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے اسے کلمہ پڑھتی ہے، اس کا کام بن جاتا ہے، سبق یاد نہیں ہوتا، کلمہ پڑھا اسی وقت سبق یاد ہو جاتا ہے۔ تو اس ہندو بچی نے بھی دیکھا دیکھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اس کا بھی یہی حال تھا کہ سبق یاد نہیں تو کلمہ پڑھ لیا، تو سبق یاد ہو گیا۔ کوئی چیز گم ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا، وہ چیز مل گئی۔ اب چونکہ بچیاں دوست بن گئی تھیں اور دونوں کا یہی معمول تھا، اب ایک دن جو ہندو بچی تھی وہ کہنے لگی کہ میں کلمہ پڑھتی ہوں تو میرے تمام کام ہونے لگتے ہیں، آسانی آنے لگتی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں کلمہ پڑھتی رہوں۔ تو دوسری بچی جو تھی وہ کہتی ہے کہ ہاں، کلمہ پڑھنے سے سب کچھ ملتا ہے، اور میں تو پڑھتی رہوں گی کیونکہ میں مسلمان ہوں، مجھے کوئی نہیں روکے گا، لیکن تم شاید نہ پڑھ سکو ساری زندگی، کل کو شادیاں ہو جائیں گی، اور ظاہر سی بات ہے تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ تو وہ ہندو بچی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں کیا کروں کہ مجھے ہمیشہ فائدہ ملے اور میں ہمیشہ کلمہ پڑھتی رہوں۔ تو مسلمان بچی کہتی ہے کہ تم کسی کو نہ بتاؤ کہ تم کلمہ پڑھتی ہو، اور دل میں پڑھ لیا کرو، اپنے گھر میں کسی کو مت بتانا ورنہ تمہیں مسئلہ ہوگا۔ اور اس طرح کلمہ پڑھتے پڑھتے اس بچی کو، ہندو بچی کو، کلمے سے محبت ہو جاتی ہے، اور غائبانہ طور پر اس نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ اب چونکہ اس کی زبان پر کلمہ تھا، اب گھر میں ایسا ہوتا کوئی چیز نہیں ملتی، وہ بے ساختہ کلمہ پڑھتی، تو اس کے جو والدین تھے وہ حیران ہوتے اور کہتے کہ یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے، تم کیوں اسے پڑھ رہی ہو، ہم تو اللہ کو نہیں مانتے۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہاں بس اسکول میں دوسری بچیوں سے سن سن کر عادت سی ہو گئی ہے، ورنہ مجھے تو یہ جو ہے کلمہ مسلمانوں کا ہے، مجھے نہیں پڑھنا یہ۔ لیکن بہرحال کچھ دنوں میں چونکہ کلمہ پڑھ رہی تھی تو اس کے اندر پاکیزگی آ رہی تھی، طہارت آ رہی تھی، اس کی عادات میں، اطوار میں تبدیلی آ رہی تھی، اور غائبانہ طور پر وہ اسلام قبول کر چکی تھی۔ کلمے کی برکت سے اسے ایمان کا نور مل چکا تھا۔ اس کے والدین نے یہ بات نوٹس کی، اور ایک دن وہ بچی جب گھر میں چھپ کر نماز پڑھ رہی تھی اس کے والدین نے دیکھ لیا۔ اب اس کے والدین نے اسے خوب مارا بھی، اور اسے بہت سمجھایا کہ تم نے یہ نہیں پڑھنا، تم نے مسلمان نہیں ہونا۔ والد نے بھی مارا، والدہ نے بھی مارا۔ اب چونکہ سب کو پتہ چل ہی گیا تھا، تو اس کے والدین نے بہت کوشش کی کہ اسلام کے جو اطوار ہیں وہ چھوڑ دیں، کلمہ چھوڑ دیں، اور کبھی اسے کہتے کہ ہم تمہیں یہ دیں گے اگر تم یہ چھوڑ دو گی، اگر تم یہ نہیں پڑھو گی تو ہم تمہیں یہ کھلائیں گے، لیکن وہ لڑکی نہ مانی۔ اور ایک دن ان کے والدین نے غصے کی انتہا پر پہنچ کر اس بچی کو زہر دے دیا، کھانے میں زہر دے دیا، وہ بچی مر گئی۔ اب جب وہ بچی مر گئی تو اسے اپنے ہی گھر میں اندر کے کسی کمرے میں دفن کر دیا، اور لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی کہ ہماری بچی اسکول گئی تھی، وہاں سے واپس نہیں آئی۔ اب چونکہ بچی کے کھونے کا غم تھا، اس کے مرنے کا غم تھا، اور خود اپنے ہاتھوں سے مارا تھا، تو والدین روتے بھی تھے، غم زدہ بھی تھے۔ محلے والے ان کی تکلیف سمجھ سکتے تھے، محلے والے سمجھتے تھے بچی کہیں چلی گئی ہے، اغوا ہو گئی ہے۔ بہرحال کچھ عرصے کے بعد تقسیم پاکستان کا وقت آیا، پاکستان تقسیم ہوا، اور وہ فیملی اس گھر سے کہیں شفٹ ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے دوسری فیملی وہاں آئی، کافی سال گزر گئے، ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ اب جب وہاں پر جب نئی فیملی آئی اور یہ وہاں سے جا چکے تھے، کمرے میں سامان کی کچھ سیٹنگ کرتے ہوئے جس جگہ پر انہوں نے کچی سی قبر بنائی تھی اور بچی کو دفن کیا تھا، بیسیکلی قبر تو نہیں بنائی تھی، بس بچی کو چھپا دیا تھا مارنے کے بعد اس جگہ پر مٹی کے نیچے، تو وہاں پہ سامان رکھتے ہوئے وہ زمین کا حصہ تھوڑا سا دب گیا، دھس گیا۔ تو لوگوں کو شائبہ ہوا کہ یہ کچی زمین ہے، تو اور یہ زمین دھس چکی ہے، اسے ٹھیک کیا جائے۔ اب جو فیملی وہاں پر نئی شفٹ ہوئی تھی وہ مسلمان تھی، جب انہوں نے وہ زمین کا حصہ ٹھیک کیا تو نیچے سے بچی کی لاش نکلی۔ آپ یقین کریں، جو واقعہ لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ بچی کی لاش
ویسی کی ویسی ہی تھی، اس کے کسی جسم کے حصے میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے آج ہی اس کو دفن کیا گیا ہے، آج ہی اس کی فوت کی ہوئی ہے۔ وہاں جو اڑوس پڑوس کے مسلمان لوگ تھے ان سے ذکر کیا گیا، تو ان میں سے جو ایک عورت تھی، بوڑھی تھی، اور جو اس فیملی کو جانتی تھی، اس نے تصدیق کی کہ یہ بچی جو ہے ہندو کی بیٹی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بچی کہیں چلی گئی ہے، اغوا ہو گئی ہے، اسکول سے گھر واپس نہیں آئی ہے۔ تو لیکن یہ بچی چونکہ گھر سے ہی ملی ہے، یقیناً پھر ان کے والدین نے اس کو مارا ہے، اور ہو سکتا ہے شاید یہ اسلام کے قریب ہو گئی ہو، اس وجہ سے انہوں نے جو اپنی بچی کو مار دیا۔ بہرحال علماء سے فتویٰ لیا گیا، تو علماء کرام نے کہا کہ اس کی تدفین کی جائے باقاعدگی طور پر۔ تدفین کی جو رسومات تھی وہ ادا کی گئی، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس بچی کو دفن کر دیا گیا۔ اب جب وہ بچی دفن ہو گئی تو اس رات جس خاتون نے تصدیق کی تھی اس بچی کے کہ یہ اس ہندو کی بیٹی تھی، اس کے خواب میں آتی اس عورت کی، اور آ کر پورا بتاتی اپنے بارے میں کہ مجھے میرے والدین نے زہر دے کر مارا، اور چونکہ میں کلمہ پڑھنے لگی تھی، کلمے کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت نصیب ہوئی، کلمے کی برکت سے نور نصیب ہوا، اور یہ بات میرے والدین سے برداشت نہیں ہوئی، اور میرے والدین نے مجھے زہر دے کر مجھے مار دیا، اور مجھے گھر کے ہی ایک کمرے میں دفن کر دیا۔ تو صبح پھر وہ عورت جب جاگتی ہے تو جتنے لوگ وہاں ہوتے ہیں سب کو اطلاع دیتی ہے کہ اس بچی کے ساتھ کیسا ظلم ہوا۔ تو یہ واقعہ دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے، اور ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ جب ایک ہندو جس کا اللہ پر یقین نہیں ہے، غیر مسلم، وہ کلمہ پڑھے تو اسے کلمے کا نور ملتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اسے ایمان کی قوت، حلاوت نصیب ہوتی ہے، اس کے زندگی کے اعتبار بدلتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ جو مسلمان کلمہ پڑھے گا، یقین کی طاقت سے پڑھے گا، اللہ کی وحدانیت کو جانتے ہوئے، مانتے ہوئے پڑھے گا، تو کیا اس کا دل منور نہیں ہوگا؟ اس کے اعمال روشن نہیں ہوں گے؟ اسے ایمان کی نورانیت نہیں ملے گی؟ اس کی زندگی، اس کی آخرت نہیں سنورے گی؟ ایک بچی جو کلمہ پڑھتی ہے تو مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کا جسم سلامت رہتا ہے، تو کیا جب مسلمان اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہوئے، کلمے کے نور کو سمجھتے ہوئے کلمے کو پڑھتا رہے گا، تو کیا اسے کلمے کی یہ فائدے، کلمے کی یہ برکات، کلمے کی یہ نورانیت نصیب نہیں ہوگی؟ بے شک ہوگی، بالکل ہوگی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کا ورد کریں، کلمے کے نصاب پڑھیں، اپنے لیے پڑھیں، اپنوں کے لیے پڑھیں، اپنے فوت شدگان کے لیے پڑھیں، اور سب کی مغفرت کی، بخشش کی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے بھی ایمان کو سلامت رکھے، اور ہمیں کثرت سے درود، استغفار، کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔